سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، محفل نور میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ محفل نور جو صوفی چینل کے ذریعے طریقت منزل ہمت نگر گجرات سے پیش کیا جاتا ہے، آج ہمارے اور آپ کے روبرو جانشین شفیع الجیلانی ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کا خطاب ہم تمامی حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ آئیے محفل نور کا آغاز میں نعت رسول کونین صلی اللہ تعالی وسلم سے کروں، چند شعر حمد باری تعالیٰ کے پیش کروں، آپ حضرات سماعت کریں گے کہ تو غنی ہے سارے جہان سے، تو غنی ہے سارے جہان سے، میں فقیر و عاجز و بے ہنر۔ تو غنی ہے سارے جہان سے، میں فقیر و عاجز و بے ہنر۔ میری معصیت پہ نہ کر نظر، مجھے روز حشر نہ خوار کر۔ میری معصیت پہ نہ کر نظر، مجھے روز حشر نہ خوار کر۔ ہو ضروری میرا حساب گر، تو یہ التجا بھی قبول کر۔ ہو ضروری میرا حساب گر، تو یہ التجا بھی قبول کر۔ میرا جیسا چاہے بھی حشر کر، میرے مصطفیٰ کو نہ ہو خبر۔ میرا جیسا چاہے بھی حشر کر، میرے مصطفیٰ کو نہ ہو خبر۔ نعت رسول کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے چند شعر آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کا مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نہ کرو جدا خدا را، نہ کرو جدا خدا را، مجھے اپنے آستان سے نہ کرو جدا خدا را، نہ کرو جدا خدا را، مجھے اپنے آستان سے نہ کرو جدا خدا را، مجھے اپنے آستان سے نہیں پھر کوئی ٹھکانہ، نہیں پھر کوئی ٹھکانہ، جو اٹھا دیا یہاں سے نہ کرو جدا خدا را، مجھے اپنے آستان سے نہ کرو جدا خدا را۔ اور یہاں سے میں شعر پیش کروں، ملاحظہ فرمائیں کہ مجھے شوق سے تغافل تیرا پائے مال کر دے، مجھے شوق سے تغافل، مجھے شوق سے تغافل تیرا پائے مال کر دے، مجھے شوق سے تغافل تیرا پائمال کر دے، میرا سر اٹھا نہ اٹھے، میرا سر اٹھا نہ اٹھے، تیرے سنگ آستان سے میرا سر اٹھا نہ اٹھے، تیرے سنگ آستان سے نہ کرو جدا خدا را۔ اور یہ بھی شعر سماعت کریں گے
کہ جو خیال میں بھی چھوٹے، جو خیال میں بھی چھوٹے، در پاک تیرا مجھ سے جو خیال میں بھی چھوٹے، جو خیال میں بھی چھوٹے، در پاک تیرا مجھ سے جو خیال میں بھی چھوٹے، در پاک تیرا مجھ سے تو لپٹ کے روئے سجدے، تو لپٹ کے روئے سجدے، تیرے سنگ آستاں سے تو لپٹ کے روئے سجدے، تیرے سنگ آستاں سے نہ کرو جدا خدا را۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، اسے بھی آپ حضرات سماعت کریں کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے نہ کرو جدا خدا را، مجھے اپنے آستاں سے نہ کرو جدا خدا را۔ اور مقطع حضرت بیدم وارسی کا پیش کرنا ملاحظہ فرمائیں کہ اس خاک کے آستاں میں کسی دن فنا بھی ہوگا، اس خاک کے آستاں میں، اس خاک کے آستاں میں کسی دن فنا بھی ہوگا، اس خاک کے آستاں میں کسی دن فنا بھی ہوگا، کہ بنا ہوا ہے بے دم، کہ بنا ہوا ہے بے دم، اسی خاک کے آستاں سے کہ بنا ہوا ہے بے دم، اسی خاک کے آستاں سے نہ کرو جدا خدا را، مجھے اپنے آستاں سے نہیں پھر کوئی ٹھکانا، جو اٹھا دیا یہاں سے نہ کرو جدا خدا را۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، اور صبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے،
سبتے نبی ہے پشتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ انہی شعر کے ساتھ اب میں حضور اشرف العلماء کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا برحمۃ اللہ، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، قرب حق اے نیاز گرخواہی، ساز ورد زباں معین الدین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا مصطفیٰ محمد، یا مرتضیٰ علی، حاجت روا محمد، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی۔ اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائی بسترا ز کلید کرم کشا۔ سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل نور میں شرکت فرمانے والے میرے تمام احباب، مریدین، متوسلین، محبین، مخلصین، صوفی چینل کے ذریعے طریقت منزل ہمت نگر سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ محفل نور کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، اصحاب، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام کے پیغامات کو آپ تمام احباب تک محبت
پیار و خلوص کے ساتھ پہنچانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں گزشتہ پروگرام میں اپنے تمام معاملات آپ کو بتا چکا ہوں۔ میرے بہت سے احباب پریشان ہیں، دور دراز سے ملک بیرون ملک ان کے فون بھی آ رہے ہیں۔ میں سبوں سے پھر کہوں گا کہ خدا کا شکر ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ میں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل، ان کی مقدس آل پاک کے صدقے و طفیل، غوث و خواجہ و مخدوم کے صدقے و طفیل بخیر ہوں، خیریت و عافیت سے ہوں۔ جو میرے ساتھ کووڈ-19 کا، کرونا کا مسئلہ تھا، وہ مکمل طریقے سے ختم ہو چکا ہے۔ میں طریقت منزل پر اس لیے عوامی سطح پر ملاقات نہیں کر پا رہا ہوں کہ مجھ کو میرے تمام محبین نے، تمام جو ڈاکٹرز جو میرے علاج میں لگے ہوئے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر ایم صورتی صاحب، ڈاکٹر محمد سہیل صاحب وڈالی والا، ڈاکٹر محمد سراج صاحب، ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب، ڈاکٹر محمد مظفر حسین اشرفی صاحب و دیگر جتنے بھی ہیں، جتنے بھی میرے ریلیشن میں ڈاکٹرز ہیں، ان میں بالخصوص ڈاکٹر محمد سراج صاحب ارسلیہ، ڈاکٹر ناظم اور دیگر لوگ، ان سبوں کی نصیحتیں یہ رہی کہ آپ فی الحال اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے کم سے کم 15 دن اور آرام کریں۔ تو آرام تو خیر طریقت منزل میں کر ہی رہا ہوں، اور آپ کی دعائیں رہیں ساتھ، تو انشاءاللہ جس طرح سے میں دن بدن صحتیابی کی طرف بڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بھی صحت کاملہ واجلہ نصیب ہوگی۔ بس آپ دعا کرتے رہیے، اور آپ کی دعاؤں کی مجھے، میرے عزیز محمد پرویز عالم صاحب اور دیگر احباب کو بہت سخت ضرورت ہے۔ جو کچھ ہے میں آپ کے روبرو ہوں۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہا کہ آپ میری صحت کے لیے دعا کرتے رہیے۔ تو یہ صرف آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ دعاؤں کا اثر ہے۔ دوا تو ایک بہانہ ہے، لیکن اصل دوا تو دعا ہے، جو دعا کام کر گئی، اور میں محفل نور میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج مجھے میرے احباب نے بڑی ہمت کر کے مجھ سے فون پر بات کی اور بتایا کہ میرے بڑے ہی خاص محب گرامی ناصر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ولی محمد صاحب اشرفی، خلیفہ حضور، صوفی ملت و سرکار امیر ملت، کچھ دن قبل اسی کرونا وائرس کا شکار بن کر وہ رائے پور کی سرزمین پر انتقال کر گئے، اور انہیں رائے پور سے تقریباً 70 کلومیٹر دور مہاسمود میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب ناگپوری اشرفی، خلیفہ حضور مخدوم الملت سید محمد محدث اعظم ہند کو بھی تعزیت پیش، ان کے اپنی فیملی کو تعزیت پیش کرتا ہوں کہ مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ اب اس دنیا میں نہ رہے، اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مفتی صاحب قبلہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے بھی احباب مومن مومنات آج کی شب تک مولا وصال کیے ہیں، اللہ تو سبوں کی مغفرت فرما، سبوں کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، سبوں کے درجات کو بلند فرما۔ پریشانیاں کہاں نہیں آتی، پریشانیاں آتی ہیں، اور
ان پریشانیوں کا حل بھی محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ان کے جانثاروں نے بتایا ہے، ان کے چاہنے والوں نے بتایا ہے، ان کے غلاموں نے بتایا ہے۔ ہم اور آپ بے یار و مددگار نہیں ہیں۔ ہمارے سروں پر پنجتن پاک کا سایہ ہے، ان کی نسلوں کا سایہ ہے۔ غوث اعظم سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز مخدوم سمنانی، سرکار حسن شہید چاند شہید شاہ عالم قطب عالم شاہ احمد کھٹو، شاہ وجیہ الدین علوی، حضرت موسیٰ صحاب، ان اولیاء کرام کا سایہ کرم ہے۔ گھبراہ اور پریشان مت ہو، آئی ہے تکلیف کہیں نہ کہیں، یہ ساری چیزیں بدعمالیوں کی بنا پر ہمیں آگاہ کرنے کے لیے آتی ہیں کہ ہم کثرت سے اپنی بدعمالیوں سے توبہ کریں، خدا کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ رب العزت کو بندے کی اداؤں میں سب سے پیاری ادا جو لگتی ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں صدق دل سے اپنی خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمہ وقت کھلا رہتا ہے۔ تم جیسے خدا کی بارگاہ میں صدق دل سے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتے ہو، توبہ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آج کورونا وائرس کی بنا پر پورا ملک، پورا ہندوستان کونا کونا چپا چپا پریشان ہے۔ بھارت کا کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، سب پریشان ہیں۔ ہزار لوگ کیا لاکھوں لوگ مر چکے ہیں۔ لوگ سہارا ڈھونڈ رہے ہیں۔ اے مومن، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اس ابدا کی گھڑی میں، اس پریشانی کی گھڑی میں، ان مصیبت کے لمحات میں، اس وبائی ماحول میں ہم اور آپ کیا کریں؟ ہم اور آپ کیا کریں؟ میں نے 25 اپریل کی اپنی محفل نور میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ 5 روز مسلسل آپ کو اجتماعی طور پر تراویح کی نماز کے بعد اپنے اپنے محلوں میں، چوراہوں پر، روڈوں پر، گھروں میں اذان دینی ہے، چاروں سمت منہ کر کے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، آپ کو اذان دینی ہے۔ اور اس کے بعد اذان دے کر کے آپ کو ہٹنا نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا وہی ہے جو ہمیں صحابہ نے بتایا ہے، کرنا وہی ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھانا ہے اور سب سے پہلے اپنی گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی معافی مانگنی ہے، اور پھر اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں آپ کی،
ایک مرتبہ مدینے کی سرزمین پر قحط سالی پڑ گئی. وہ دور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. بے شمار مویشی جانور مر گئے، لوگ پریشان ہلاک ہو رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ احباب پہنچے اور کہا حضور بارش نہ ہونے کی بنا پر، اس قحط سالی کی بنا پر، اس پریشانی کی بنا پر بہت سے لوگ پریشان ہیں، پیاسے جانور مر رہے ہیں، انسان تڑپ رہا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے حالات کا جائزہ لیا. جائزہ لینے کے بعد ایک عظیم الشان ویکسین ہمیں، ایک بہترین طریقہ ہمیں بتایا، ایک بہترین وصول اور ضابطہ ہمیں سکھایا. حضرت سرکار سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قحط سالی کی خبر کو سن کر، اس پریشانی کو سن کر حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے. یہ حضرت عباس کون ہے؟ یہ امن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار کے چچا ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں. حضرت امیر حمزہ حضرت ابو طالب کے حقیقی بھائی ہیں حضرت عباس. حضرت فاروق اعظم کے گھر پہنچے اور ام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا، لے کر کے شہر کے باہر تشریف لائے، مدینے کے باہر تشریف لائے اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھایا، ہزاروں کا ہجوم، اور حضرت عباس کو اپنے روبرو کھڑا کیا. خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے کون؟ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہاتھ کو اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کیا؟ اے اللہ، جملے پر غور کریے گا، فرما کیا ہے؟ اے اللہ میرے روبرو تیرے محبوب کے حقیقی چچا حضرت عباس موجود. اے اللہ ام رسول کے توسل سے بار الہ اس قحط سالی کو دور فرما دے، اس قحط سالی کو دور فرما دے. اے بار الہ جب تیرے محبوب کے دور میں، زمانے میں، جب تیرے محبوب بظاہر ہمیں موجود تھے، ایسا ماحول آیا کرتا تھا تو تیرے محبوب کے چہرے انور کو دیکھ کر کے ہم دعائیں کرتے تھے، مولا ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر بلا وبا و پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی. آج بظاہر محبوب خدا نہیں ہے، تیرا محبوب نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہم تیرے نبی کے
چچا کو تیری جناب میں وسیلہ بناتے ہیں، مولا تو ان کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما، بارش عطا فرما، اس مصیبت کو ہمارے سروں سے دور فرما، اس تکلیف کو دور فرما، اس وبا کو دور فرما، اس پریشانی کو دور فرما۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا فاروق اعظم کا رب کی بارگاہ میں امر رسول کو وسیلہ بنا کر عرض کرنا تھا کہ موسلادھار بارش کا نزول، جھماجھم بارش ہونا شروع ہوئی، پورا مدینے کا اطراف، پورا علاقہ پانی سے سیراب ہو گیا، ہر طرف پانی ہی پانی، پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رہے کہ اس حدیث میں یہ الفاظ کہیں بھی نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے یہ کہا ہو کہ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد چونکہ ان کا وسیلہ جائز نہیں، اس لیے ہم حضرت عباس کا وسیلہ لے رہے ہیں۔ یہ الفاظ حدیث کے نہیں اور نہ ہی یہ حدیث کا منشا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، جس طرح پہلے ہم محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ کے ساتھ ذات رسول کا وسیلہ لیتے تھے اور ہم انہیں آنکھوں سے دیکھتے رہتے تھے، آج اے مولا چونکہ ہمیں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار حاصل نہیں اور آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہوئے آپ کے دیدار سے جو ذوق حاصل ہوتا تھا وہ اب ہمیں میسر نہیں، اس لیے اے اللہ، ہم تیرے نبی کے چچا کو سامنے کر کے ان کے چہرے میں تیرے نبی کا دیدار حاصل کر رہے ہیں اور چشمے تصور سے تیرے نبی کو ہی سامنے بیٹھا دیکھ رہے ہیں اور وہی ذوق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے حاصل ہوتا تھا، جو تیرے محبوب کے مولا دیدار سے حاصل ہوتا تھا۔ گویا حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی دعا کی، کیونکہ انہوں نے فاروق اعظم نے بے ام نبی کا کہا، بے عباس ابن عبد المطلب نہیں کہا۔ خدا کی بارگاہ میں کیا کہ اے اللہ، ام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے، اگر حضرت عباس کے وسیلے سے دعا ہوتی تو ان کا نام لیا جاتا، مگر یہاں تو اس نسبت کو، اس عظیم الشان نسبت کو سامنے رکھا جا رہا ہے اور انہیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت حاصل تھی۔ یہ بات ذہن نشی رہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد بھی آپ کو وسیلہ بناتے تھے اور آپ کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ بہت سی احادیث طیبہ اس ضمن میں آپ کو ملے گی۔ تو لہذا میرے احباب، محفل نور میں شرکت فرمانے والے میرے تمام مریدین، متوسلین، محبین، جب آپ یہ 5 روز مسلسل اذان
تراویح کی نماز کے بعد دیں. ایسے تو ہر روز کرتے رہے، 5 روز خصوصیت کے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں کرنا ہے. تو آپ ہاتھ کو اٹھائیے اور باواسی بلند اپنے رب کی بارگاہ میں تڑپتے ہوئے عرض کریے کہ اے مولا، کل فاروق اعظم نے مدینے کی سرزمین پر شہر مدینہ کے باہر تیرے محبوب کے مقدس چچا کو وسیلہ بنا کر کے تیری بارگاہ میں دعا کی تھی. تیرے محبوب کو وسیلہ بنا کر کے دعا کیا تھا. اے اللہ، تو نے اس وقت ساری تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کو دور فرما دیا تھا. بار الہ فاروق اعظم کی ہم اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے شہر میں تیری بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا کر کے ہم دعا کر رہے ہیں کہ بار الہ رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے و طفیل، اپنے حبیب کی اولادوں کے صدقے و طفیل، ان کی نسلوں کے صدقے و طفیل، مولا اس کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما، ہماری تکلیفوں کو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفائی کلی عطا فرما. آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت ضرور آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور اگر آپ کے شہر میں کسی آل نبی کا مکان ہے، کسی سید زادے کا مکان ہے، تو آپ یہ مت دیکھیے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کے شہر میں رہتا ہے، اسے مت دیکھیے، بلکہ فاروق اعظم کی سنت پہ عمل کریے کہ فاروق اعظم نے حضرت عباس کو نہیں دیکھا تھا، حضرت عباس کی نسبت کو دیکھا تھا کہ انہیں نسبت محبوب خدا سے حاصل ہے. اس نسبت کو عظیم الشان سمجھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی. ایسے ہی آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں اگر کوئی سید زادہ ہے تو آپ اس سید زادے کو بلائیے اور بلا کر کے کھلے ہوئے میدان میں جائیے اور خدا کی بارگاہ میں اس سید زادے کو وسیلہ بنائیے کہ اللہ یہ تیرے نبی کے گھرانے کا فرد ہے، اے اللہ یہ فاطمہ کی اولاد ہے، اے اللہ یہ مولائے کائنات کی اولاد ہے، اے اللہ یہ حسنین کریمین کی اولاد ہے، اے اللہ یہ پنجتن پاک کی نسل ہے. مولا اس مقدس نسلوں کی نسبت کے صدقے و طفیل بار الہ ہمارے سروں سے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، وباؤں کو دور فرما دے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت ضرور ہمیں راحت عطا فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا، چین عطا فرمائے گا، قرار عطا فرمائے گا. عزیزو، بڑا عظیم لمحہ ہے، بڑا عظیم موقع ہے. اگر سید زادے نہ مل پائے تو ان سید زادوں کے گھروں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ان کی دہلیز پر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں سے تم بھیک مانگو. کھڑے ہو کے شرماؤ مت اس وقت، وہاں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگو کہ اللہ یہ آل نبی کا گھر ہے. مولا اس گھر میں رہنے والے تمام افراد، تمام خواتین جتنے بھی ہیں، سبوں کو نسبت حاصل تیرے محبوب سے. مولا اس گھر میں رہنے والے آل نبی کی عظمتوں برکتوں کے صدقے و طفیل ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے ہر طرح کی پریشانیوں کو، ہر طرح کی وبا کو، ہر طرح کی تکلیفوں کو دور فرما دے. آئیے حسب معمول آپ بوتل اپنے سامنے رکھیے اور جو دعا میں پڑھ رہا ہوں اس دعا کو آپ پڑھیں اور پانی میں دم کرنا ہے، پھر پینا ہے. جو معمولات میں نے بتائے ہیں آپ کوشش کریے اس پر عمل کرنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم
سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لخمسة نطفی بها حرب وباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة یا مصطفى محمد یا مرتضى علی حاجت روا محمد مشکل کشا علی مشکل کشا علی مشکل کشا علی نادی غنی المظهر الرجائب تجده اونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد وبلايتك يا علي أدركني 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 كم طريقا خالقا مخلوقا كافيا شافيا ابتداء مرتدى بحقه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بحق يا ساتى سالا سيدي برحمتك يا أرحم الراحمين یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانك قلبی بنور معرفتك یا اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہیل لنا شفاعنا انا مستجیر بک یا رسول اللہ انا مستجیر بک یا رسول اللہ انا مستجیر بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے شفع زمانہ زمانہ مدد مادر ہوئی مستراز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شفا حرمت روح پیمبری ایک نظر کن سوی ماں بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکشتارات کشتی بحق خواجہ اسمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی دستگیری کا طلبگار حسین اللہ امیر بغداد میں ناچار حسین اللہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شہید اللہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شہید اللہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شہید اللہ بار الہ مولا تو ہم سبوں پر اپنا رحم اپنا کرم اپنا فضل فرما یا اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما بار الہ پنج وقتہ نمازی شریعت متحرہ کا پائبند بنا حق کہنے حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پنجتن پاک کے صدقے و طفیل صحابہ کرام کے صدقے و طفیل تابعین تبع تابعین ائمہ و مجتہدین شہداء و صالحین کے صدقے و طفیل مولا اس موذی امراض سے ہم سبوں کو محفوظ فرما اس وبا سے اس کرونا وائرس سے کووڈ-19 سے ہم سبوں کو محفوظ فرما ہمارے ملک کے ہر باشندے کو محفوظ فرما پورے عالم اسلام کو محفوظ فرما مولا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما ہم سبوں کو درازی عمر علم نافع عطا فرما رزق حلال عطا فرما مولا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما مولا جو انتقال کر گئے ہیں اللہ ان سبوں کی مغفرت فرما ان کی قبر کو بکے نور بنا ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ غوث و خواجہ و مخدوم کے صدقے و طفیل ہم سبوں کی جان و مال و ایمان کی حفاظت فرما ہمارے اہل خاندان کی حفاظت فرما اہل و عیال کی حفاظت فرما تمام مریدین متوسلین محبین مخلصین سبوں کی جان و مال و ایمان کی حفاظت فرما ہر ناگہانی آفات و بلیہ سے ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم سبوں کو محفوظ فرما اے اشرف زمانہ زمانے مدد مادر ہوئی مستراز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شفا حرمت روح پیمبر یہ نظر کن سوی ماں بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانوں شکشتارات کشتی بحق خواجہ اسمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی دستگیری کا طلبگار حسین اللہ امیر بغداد میں ناچار حسین اللہ یا رسول الاسباب یا رسول الاسباب یا رسول الاسباب لخمسة نطفی بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة یا مصطفى محمد یا مرتضى علی حاجت روا محمد مشکل کشا علی اپنے پانی کو درود پاک پڑھتے ہوئے دم کرنے اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد مبارک وسلم سید یا نبی اللہ ناظرین آپ تمام احباب اپنی صحت کا خیال رکھیے گا زیادہ بازاروں میں جانے کی ضرورت نہیں حالات بہت خراب ہیں بہت ہی پیچیدہ ہیں اور دعا بھی کریے میرے لیے میری صحت کے لیے میرے احباب کی صحت و سلامتی کے لیے اور جتنے بھی ڈاکٹرز نرسز جتنے بھی والنٹیئرز اس موذی مرض سے لڑ رہے ہیں
लोगों का इलाज कर रहे हैं, ए अल्लाह उन तमाम मोमिन मोमिनात तमाम डॉक्टरों को के हाथों में शिफा अता फरमा। मौला सब पे रहम फरमा, सब पे करम फरमा, सब पे फजल फरमा, सबों की जान वालों ईमान की हिफाजत फरमा। राय हक राय हिदायत पे चलने की हम सबों को तौफीक रफीक अता फरमा। आप लोग मेरी सेहत के लिए दुआ करिएगा, मेरे बच्चों की सेहत के लिए, मेरे अहले खाना की सेहत के लिए, मेरे अहले ख़ानदान की सेहत के लिए, सबों के लिए दुआएं करिएगा। ये फ़कीर अशरफी भी आपको हम वक्त अपनी दुआओं में याद रखता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, शब बख़ैर। अगर मुझसे कोई पूछे कहाँ है सूफिए मिल्लत, कहाँ है सूफिए मिल्लत, मैं कह दूंगा जहाँ देखो वहाँ है सूफिए मिल्लत, मैं कह दूंगा जहाँ देखो वहाँ